بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا خذ ھذا ویعد عمل علماء الجرح والتعدیل فی تصنیف هذه الکتب عملا رائعا مهما جبارا اذ قاموا بمسح دقیق لتراجم جمیع رواة الحدیث وبیان الجرح و التعدیل الموجہ الیہم اولا ثم بیان من اخذوا عنہ ومن اخذ عنہ وأین رحلوا ومتى ٹھیک ہے ومتى التقوا ببعض شیوخه وما إلى ذلك من تحديد زمانهم الذي عاشوا فيه بشكل لم يسبقوا إليه صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر عام خاکہ جرح تعدیل کی کتب کا اس پر کچھ خاکہ انہوں نے بیان کیا ہے، پھر وہ کتابیں بیان کی ہیں جو مختلف موضوعات پر لکھی گئی ہیں، وہ ان میں سے آگے نام تو ان کے چند کے بتاتے ہیں۔ ھذا خذ ھذا، یہ بات مضبوط کر، اب اگلی بات سن کیڑی۔ اور شمار کیا گیا ہے علماء جرح و تعدیل کا عمل ان کتب کی تصنیف میں، شمار کیا گیا عمل عمدہ مہم مضبوط جی جبر بمانا یا مضبوط ہے جی کہ انہاں دی گل نو منیا گیا ہے جی۔ اذ قاموا، جب کہ وہ کھڑے ہوئے ہیں، بے مسحکن دقیقن جی مضبوط طریقے کے ساتھ، او مسحنو تھوڑے نو میں آدھے نے جی بے مضبوط طریقے کے ساتھ حدیث کے روات کے جمی کے تراجم کے لیے، ان کے تعارف کے لیے۔ اچھا، اور بیان کرنا جرح کا یا تعدیل کا جو متوجہ ہوتی ہے ان کی طرف اولاً کہ یہ بندہ مجروح ہے یا بندہ عادل ہے، پھر بیان کرنا ان لوگوں کا کہ لیا انہوں نے ان سے بھی ان کے اس کے استاد کون ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے لیا انہوں سے ان کے شاگرد کون ہیں، وَأَيْنَ رَحَلُوا، انہوں نے سفر کہاں کیا، اور کس وقت ملاقات کی انہوں نے فلاں فلاں شیخ سے، اور وما إِلَى ذَلِكَ، اور وہ جو اس کی طرف ہے ان کے زمانے کی حد بندی سے، وہ کہ زندگی گزاری انہوں نے اس زمانے میں، بے انہاں دا سن ولادت کیے تے وصال کیے۔ یہ جو ہے نا علماء جرح و تعدیل کا عمل ہے ایسی شکل کے ساتھ کہ نہیں سبقت کیے گئے وہ اس کی طرف، انہاں نالوں پہلے کسی کام نہیں کیتا، نہ کسی اور مذہب وچ تے نہ کسی اور طریقے وچ، یہ صرف انہاں کام کیتا ہے جی، سمجھے جی۔ بل لم تصل الامم المتحضرة في هذه العصر الى قريب مما صنفه علماء الحديث من وضع هذه الموسوعات الضخمة في تراجم الرجال ورواة الحديث، بلکہ نہیں پہنچے امم متحضرہ جو لوگ حاضر ہیں مختلف زمانوں میں، بڑے ترقی یافتہ ہیں، نہیں پہنچے وہ اس زمانے میں بھی قریب اس سے کہ تصنیف کیا اس کو علماء حدیث نے، یعنی بنانا ان موسوعات بڑے بڑوں کو رجال کے تراجم میں کئی کے جلداں وچ، تے اج دے لوگ اس دے قریب تک نہیں پہنچ سکے جی، تراجم رجال کے تراجم میں اور حدیث کے روات میں۔ وحافظوا علی مدى الایام التعریف الکامل برواة الحدیث ونقلته فجزاکم اللہ خیر وَإِلَيْكَ بعض الاسماء لهذه الکتب، پس محفوظ کیا انہوں نے علی مدى الایام
گزرے دنوں پر تعریف کامل حدیث کے روات کے ساتھ حدیث کے ناکالہ کے ساتھ انہاں دی پوری انہاں پڑتال کی پس جزا دے ان کو اللہ تعالی ہم سے خیر۔ اب تیری طرف ہیں بعض اسماء ان کتب کے 4-5 کتاباں دے ان نا دس دینے خذ ھذا اور شمار کیا گیا ہے علماء جرح و تعدیل کا عمل ان کتابوں کی تصنیف میں عمل عمدہ مہم مضبوط جب کہ کھڑے ہوئے ہیں وہ بمسحن دقیق بڑے دقیق طریقے کے ساتھ حدیث کے جمیع روات کے تراجم کے لیے اور جرح اور تعدیل کے بیان کے لیے جو کہ متوجہ ہے روات کی طرف۔ اولاً پہلے انہیں ایک کیتا پھر بیان ان لوگوں کا کہ لیا انہوں نے ان لوگوں سے یعنی انہوں دے استاد کیڑے نے اور وہ لوگ جنہوں نے لیا ان سے اور کہاں سفر کیے انہوں نے اور کس وقت ملاقات کی انہوں نے بعض شیوخ کے ساتھ وما اور وہ شے جو اس کی طرف ہے امادہ بیان یعنی ان کے زمانوں کی حد بندی وہ زمانہ کہ زندگی گزاری انہوں نے اس میں یہ سارا کام ایسی شکل کے ساتھ کہ نئی سبقت کیے گئے کون یہ اس کی طرف بے انہاں تو پہلے کسی کام کیتا ہوئے بلکہ نہیں پہنچی امم متحدرہ جڑی اس وقت موجود نے لوگ اس زمانے میں نہیں پہنچی قریب اس شے سے کہ تصنیف کیا اس کو علماء الحدیث نے یعنی ان موسوعات دخمہ کے وضع میں دخمہ بڑی بڑی کئی کی جلدیں ہیں کس میں رجال کے تراجم میں اور حدیث کے روات میں پس حفاظت کی انہوں نے علی مدل ایام گزرے دنوں پر لمبے دنوں پر تعریف کامل کی حدیث کے روات کے ساتھ اور حدیث کے ناقلین کے ساتھ کہ انہیں سارے نے گزرے زمانے دے سارے انہوں نے حفاظت کی تھی بعد علی پھر پس جزا دے ان کو اللہ تعالی ہم سے خیر جزا اور تیرے سپرد ہیں بعض نام ان کتابوں کے منع کرو گے چلیے خود ھذا اور شمار کیا گیا ہے علماء جرح و تعدیل کا عمل ان کتب کی تصنیف میں عمل عمدہ مہم مضبوط کرے گئے وہ مضبوط طریقے کے ساتھ جمیع روات حدیث کے تراجم کے لیے اور جرح یا تعدیل کے بیان کے لیے جو متوجہ ہے ان کی طرف اولاً پھر بیان ان کا کہ لیا انہوں نے ان سے اور بیان ان کا کہ لیا انہوں نے ان سے اور کہاں سفر کیا انہوں نے اور کب ملاقات کی انہوں نے بعض شیوخ کے ساتھ اور اس کی طرح اور وہ شے کہ اس کی طرف یعنی ان کے زمانے کی حد بندی وہ زمانہ زندگی گزاری انہوں نے اس زمانے میں یہ سارا عمل ایسی شکل کے ساتھ نہیں سفر کیے گئے وہ لوگ اس کی طرف بلکہ نہیں پہنچی عموم متحدرہ اس زمانے میں قریب اس سے کہ تصنیف کیا اس کو علماء حدیث نے امادہ بیان یعنی موسوعات دخمہ سے وضع سے رجال کے تراجم میں اور حدیث کے روات میں پس حفاظت کی انہوں نے دنوں کے گزرنے پر لمبے دنوں پر تعریف حفاظت کی انہوں نے تعریف کامل کی
حدیث کے روات کے ساتھ اور حدیث کے ناقلہ کے ساتھ، پس جزا دے ناقلین ان کو کے ساتھ اللہ ہماری طرف سے خیر کی، خیر جزا تیرے سپرد ہے بعض اسماء بعض نام ان کتابوں کے۔ التاریخ التاریخ الکبیر للبخاری وهو عام لروات الثقات والضعفاء۔ نمبر 1 تاریخ کبیر امام بخاری کی، اور وہ شامل ہے روات ثقات ضعاف دونوں کو، کسی خاص موضوع نہیں، منع کرو تاریخ کبیر امام بخاری کی، اور یہ شامل ہے روات ثقات اور ضعفاء کو۔ الجرح صبر سنیں جی تے آپ نے نا تو تھوڑا جا تعارف، باقی تو سارا کتاب بند بذات لکھی جب خود آپ مرتب کیا آپ نے اس کو حروف موجم پر، اور شامل ہے یہ ترجمہ علی اسم راوی دا نام، اس دا والد، اس دا جد، اس دی کنیت، اس دی نسبت للقبیلہ یا بلد یا دونوں۔ جی بہت کم ہے کہ لمبا کرے مؤلف ذکر انصاب کا اور ذکر بعض شیوخ کا اور اس صاحب ترجمہ کے تلامذہ کا، اور کچھ ان کی روایات سے یا اکثر ہیں، تو امام بخاری صاحب نے سارا کام کیتا ہے۔ جی سنیں جی الاخری جی ہاں جی۔ الجرح والتعدیل لابن ابی حاتم كذلك هو عام لروات الثقات والضعفاء۔ چلو جی ويشبه الكتاب الذي قبله۔ نمبر 2 ہے جرح و تعدیل ابن ابی حاتم، حاتم بھی ہے تے حاتم بھی ہے، دو میں تنا ٹھیک جی ابن ابی حاتم کی ہے کتاب الجرح و تعدیل۔ اسی طرح وہ بھی شامل ہے مطلقاً روات کو، ثقات کو بھی اور ضعاف کو، یعنی خاص نہیں بیان، اور مشابہ ہے یہ کتاب کے وہ جو اس سے پہلے ہے، یعنی تاریخ بخاری، تاریخ کبیر کے۔ ہاں جی کیا کہ جی جرح و تعدیل یہ کتاب ہے ابن ابی حاتم کی، اسی طرح یہ بھی شامل ہے روات ثقات اور ضعفاء کو، اور مشابہ ہے یہ کتاب اس کتاب کے جو اس سے پہلے ہے، یعنی کہ تاریخ کبیر کے۔ یہ کتاب جو جرح تعدیل کی کتب ہیں ان سب میں سے اجمع ہے۔ اجمع جی۔ استوعب فیہ ابن ابی حاتم کثیر من اقوال ائمۃ الجرح و تعدیل، رجال کے بارے میں سارے کٹھے کیتے جی، فلانے جا کیا جی، پس ہو گئی یہ خلاصہ لجہود السابقین عارفین بہذا الفن الثقات۔ الثقات لابن حبان کتاب خاص بالثقات۔ تیسری ہے الثقات کتاب الثقات، یہ ابن حبان کی ہے، خاص اس میں انہوں نے ثقات راویوں کا ذکر کیا ہے۔ ہاں جی الثقات ابن حبان کی کتاب ہے جو خاص ہے ثقات کے ساتھ۔ لدت تعریف بحاظ الکتاب کہ دیکھا ہے میں نے لوازم سے یہ کہ متنبع کروں قاری کو اس بات کی طرف کہ سیکا عند ابن حبان اس کے لیے شروط ہے، یہ کہ ہو شیخ اس کا سیکا یا ہو تلمیذ اس کا سیکا، اور یہ کہ وہ نامنفرد ہو روایت کے ساتھ کہ مخالفت کرے اس میں اپنے غیر کی، اور یہ کہ وہ راوی مدلس بھی نہ ہو، اور یہ کہ وہ راوی مرسل بھی نہ ہو، اور تحقیق ذکر کیا اپنی کتاب میں یہ عدد کثیر و خلق عظیم من المجہولین، وہ کہ نہیں پہچانے گئے احوال اس کے کسی غیر نے نہیں پہچانے، تو انہوں دے بارے جو تعارف کرایا چنگا پڑا جی، سمجھے پہ ہوں، اور الاخر ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی الکامل فی الضعفاء لابن عدی وهو خاص بتراجم الضعفاء كما هو ظاہر من۔ چوتھی کتاب ہے کامل فی الضعفاء، یہ ابن عدی کی ہے، یہ خاص ضعفاء کے تعارف کے ساتھ ہے جیسا کہ وہ ظاہر ہے اس کے نام۔ ہاں جی الکامل فی الضعفاء یہ ابن عدی کی ہے، اور یہ خاص ہے ضعفاء کے تراجم کے ساتھ، جیسا کہ تعارف ضعیف روایت تراویوں کا تعارف، جیسا کہ یہ ظاہر ہے اس کے نام سے۔ کتاب الکامل من مصادر الجرح و تعدیل اصلیہ، وہ کہ رجوع کیا گیا اس کی طرف، اعتماد کیا گیا اسی پر
رجال کے احوال کی معرفت میں و صبر درجات ہم عندہ میزان نقد جی تے بھی انہوں نے بھی کتاب جڑی نا اس نو بڑی مقام حاصل ہے جڑی پہلی بابیاں لکھیاں جی وقد اصبح الکتاب منذ ان صنف ابن ودی مسابتاً و مرجعاً مہماً لنقاد العصر قد اکثر العلماء المصنفون فی العلم جرح و تعدیل نقل اسی سے ہے فما تاجد و کتاباً من کتب مگر وہ ابن عدی دے حوالے نال پڑھی ہوئے گی جی سنیں جی کہ ابن عدی نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے اے شاباش جی اچھا اپنا تعارف ہے وہ امام حافظ ناقد جوال بے بڑے انہیں جڑے نا سفر کیتے دین سیکھنے واسطے ابو احمد عبداللہ جوال جو پھرنا سفر کیتے تے ابو احمد عبداللہ بن عدی بن عبداللہ بن محمد بن مبارک بن قطان جرجانی کان یورف فی بلدہ ہی اپنے شہر ابن قطان دے نام المشہور سن اور مشہور ہیں علماء حدیث کے درمیان ابن عدی کے نام سے 277 پیدا ہوئے 365 فوت ہوئے تے تصنیف الکامل فی الضعفاء الحدیث تے موجم فی اسماء شیوخ ہی اگے جی الکامل الکمال فی اسماء رجال لعبد الغنی المقدسی کتاب عام فی الثقات والضعفاء الا انہ خاص برجال الکتب الستہ کما الکمال فی اسماء الرجال عبد الغنی مقدسی نے ضبط پایا خاص کر کے جی عبد الغنی مقدسی یہ کتاب عام ہے ثقات میں بھی اور ضعاف میں بھی لیکن یہ جو 6 کتابیں ہیں نا ان کے راویوں کے بارے میں تعارف ہے کہ ان میں کیڑے کیڑے ثقہ نے تے کیڑے کیڑے ضعیف نے ان دے وچ صرف 6 کتاباں دے راویاں دسے ہم نہ کرو کمال فی اسماء رجال عبد الغنی مقدسی کی یہ کتاب ہے جو شامل ہے ثقات اور ضعفاء کو مگر یہ کہ یہ خاص ہے کتب ستہ کے رجال کے ساتھ اچھا جی الامام الامام حافظ کبیر قدوہ عابد تقی الدین ابو محمد عبد الغنی بن عبد الواحد بن علی بن سرور بن رافع بن حسن بن جعفر مقدسی جماعیلی پھر دمشقی المنشا صالحی حنبلی سامع الکثیر و کثیر ولم یزل یطلب و یسمع و یکتب و یسحر جاگ دے رہے جی وایو دعبا یا دعبیو مطلب بھی مسلسل اپنے کام تے لگے رہے اور امر بالمعروف کرتے رہے نہی عن المنکر کرتے رہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے اللہ کی عبادت کرتے رہے روزے رکھتے تھے تہجد پڑھتے تھے علم پھیلاتے تھے یہاں تک کہ فوت ہوئے ماتا جنا بولدہ فی جماعیل یہ نابلس کا ایک قریہ قریب کی جگہ ہے جی منتقل ہو گئے صغیران الی دمشق پھر سفر کیا اسکندریہ اصبہان تے وامتحن مرات کئی مرتبہ مشکلات پہ فوت ہوئے مصر پیدا ہوئے نے جی 541 تے فوت ہوئے جی 600 مؤلفات الدرۃ المدیہ فی السیرۃ النبویہ سونی کتاب ہے آپ جی تے کمال فی اسماء الرجال فی روات الکتب الستہ تے عمدۃ الاحکام من کلام خیر الانام یہ کتاباں نے جڑیاں مراجے نے مراجے بے جڑیاں کتاباں نو مقام حاصل ہے بھی انہاں وچوں حوالہ دئیے تو بس بھائی سمجھے پے ہو اے شاباش اگے جی میزان الاعتدال للذہبی یہ کتاب خاص بالضعفاء والمتروکین اے کل من جورہا وان لم یقبل الجرح فیہ میزان الاعتدال ہے امام ذہبی کی کتاب خاص ہے میزان الاعتدال ضعفاء اور متروکین کے ساتھ یعنی ہر وہ جو مجروح ہے جی اگرچہ نہیں قبول کی گئی جرا اس کے بارے میں تو انہیں بیان کر دیتا جی میزان الاعتدال علامہ ذاتی کی کتاب ہے جو خاص ہے ضعفاء اور متروکین کے ساتھ یعنی ہر وہ جو مجروح کیا گیا اگرچہ نہیں قبول کی گئی جرا اس راوی میں اور پیچھے گل رہ گئی
اور خاص برجال کتب ستہ اذا کانا، جب کہ ابن عساکر اول وہ ہیں جنہوں نے تالیف کی تھی کتب ستہ کے صاحب کے شیوخ میں، پس بے شک حافظ عبد الغنی اول من الف فی روات الکتب الستہ جی انہوں نے تو اصحاب کتب ستہ کے شیوخ صرف بیان کیے تھے، تو انہوں نے ان کے سارے روات کیونکہ نہیں اختصار کیا صرف ان کے شیوخ پر، بلکہ شامل ہیں جمیع روات جو مذکورین ہیں کتب ستہ میں، صحابہ پاک، تابعین، تبع تابعین، کتب ستہ کے شیوخ تک جتنے وچ راوی آندے نے نا سارے دا انہاں تعارف کرایا جی۔ کندے وچ کندے وچ پڑھا کیڑی کتاب وچ؟ الکمال وچ جی، سمجھی جی گل؟ اچھا جی، امام ذہبی دے بارے چ لکھیا جی کہ مورخ الاسلام نے جی، امام ذہبی بہت بڑے مورخ نے جی، سیکا متقن ناقد بارے محمد بن احمد بن عثمان بن قائماز ذہبی شمس الدین ابو عبداللہ ترکمانی الاصل من اہل میافارقین مولد و وفات دمشق راحل الى القاہرہ وطاف کثیرا من البلدان تصانیفہ کبیرہ کثیرہ 100 دے قریب نے۔ جو بندہ مطالعہ کرے آپ دے کتاباں دا آپ دے قدر نو پہچانے گا، پھر ان دے واسطے آپ دی شخصیت عبقریت ظاہر ہو جائے گی۔ 673 وچ پیدا ہوئے جے تے 747 وچ فوت ہوئے جے۔ المشتبہ فی الاسماء والانساب والکناء والالقاب، سیر اعلام النبلا پکھا بندہ چاہ نہیں سکتا، تاریخ الاسلام الکبیر بھی پکھا بندہ نہیں چاہ سکتا جی۔ مطلب یہ ایک محاورہ ہوتا ہے جی بھی اینی جلدیں چ کتاب جی سنا جی، انہاں دی ایک کتاب تے پچھلے 20 مولویاں دی ساری زندگی دی کتاباں برابر ہوندیاں نے جی۔ اتنی بڑی بڑی تاریخ الاسلام کبیر امام ذہبی دی ہے جی۔ جی تہذیب التہذیب للحافظ ابن حجر ويعد من تہذیبات کتاب تہذیب الکمال فی اسماء الرجال و مختصراته۔ کتاب بے بن نہیں ہے گا، تہذیب 7ویں کتاب ہے تہذیب التہذیب، یہ حافظ ابن حجر کی ہے، شمار کی گئی ہے یہ کتاب تہذیب الکمال فی اسماء الرجال کہ کتاب من تہذیبات کتاب جی، یہ جو تہذیب الکمال ہے نا اس کے یہ تہذیب کی ہے، چھان بین کی ہے اور اس کے مختصرات میں سے شمار کی گئی۔ وہ تہذیب الکمال اتے نہ لکھی ہے، تہذیب التہذیب ان کی چھان بین کی تھی جی، 8-9 جلدیں چاہے حافظ صاحب دی کتاب جی، سمجھا جی؟ اے بھی ایڈی وڈی انہیں کتاب لکھی جی، اے ہوا جی، اور پچھلی سے نا اول جرا جی، اور شامل ہے یہ کتاب کذابین پر جڑی میزان الاعتدال ہے، کذابین ودائین متعمدین کذابین، اس میں کہ انہوں نے سنا ولم یکونوا سامعوا اور متہمین بالوضع بالتصویر، یہ سارے لوگ جن پھر علی الکذابین فی لہجتہم لا فی الحدیث النبوی وَهُوَ من اجمع الکتب واحسنها وانفعها فی معرفت الضعفاء، کیڑی میزان الاعتدال امام ذہبی دی، سمجھا جی؟ اے شاباش جی، تے اے جڑی ہے نا مختصرات ہی وَهُوَ اختصار و تہذیب لتہذیب الکمال جو حافظ مزی کی ہے، ذکر کی وہ تہذیب الکمال جڑی وہ بڑی بڑی ہے جی، ذکر کیا اس میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے رجال تہذیب الکمال کے سارے، اور نہیں حذف کی ان سے کوئی شے، بلکہ بساؤ کا اضافہ کیا اس میں وہ جو ان کی شرط پر ہے، وقد میز التراجم الزائد علی الاصل، اور اختصار کیا ہے من شیوخ راوی مول، یعنی اے او جڑی انہوں نے دی کتاب ہے نا تہذیب الکمال، اس دی ان دی انہیں بابے نے کیتی ہے تہذیب جی، کچھ چیزاں حذف کیتیاں نے، کچھ اتنے اور تحقیق کیتے نے، ساری یہ گل لکھی جی 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 منع کرو۔ تہذیب التہذیب حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے لیے، اور کی کے لیے انہوں نے دین جانی ہوں، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی
50 ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬੀ 'ਚ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਫੇਲਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦਾ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਮਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ اور شمار کی جاتی ہے یہ کتاب مولوی ابراہیم کے لیے ہے ان کی مطلب سارے بولی چ میں نے دینی ہے جی اور شمار کی جاتی ہے کتاب کی شمار کی گئی ہے شمار کی گئی ہے کتاب کی ہاں تہذیب الکمال فی اسماء رجال کی تہذیبات سے تہذیب الکمال فی اسماء رجال کی تہذیبات سے اور اس کے مختصرات یہ دو تو رہ گئی کتاباں اگلے بس تو بار پڑھ لیں میں کی اپنی جان کو کھپا پایا جی بسم اللہ گو تقریب التہذیب للحافظ ابن حجر وهو اختصار لکتاب تہذیب وہو اختصار اختصار لکتاب تہذیب التہذیب للمؤلف نفسه یہ جو تہذیب التہذیب ہے نا تہذیب التہذیب اس کی پھر انہوں نے بنائی ہے تقریب التہذیب تہذیب بنائی کیا تہذیب التہذیب کی پھر آگے انہوں نے تقریب التہذیب بنائی ہے اور تہذیب التہذیب یہ تہذیب الکمال فی اسماء رجال کا مختصر ہے اور پھر اس کی بنائی ہے کیا تقریب التہذیب بنائی ہے حافظ ابن حجر نے یہ اختصار ہے کتاب تہذیب التہذیب کا خود مصنف نے آپ کی ہے ہون جڑا ہے نا وہ ایتھے بھی چھپی تو باہر بھی بڑی زیادہ چھپی ہو اصل ہے کہ اے وے ان دے وچ صرف ہونا سیکا غیر سیکا صرف اینی گل کیتی وہ جننے بھی بندے نے نا تہذیب الکمال دے تو تہذیب التہذیب دے انہاں سارے دی تفصیل ختم کر کے نا صرف جڑا آخری گل ہے سیکا غیر سیکا 3 طلاقاں دیتیاں سن ویاہ پرسوں کیتا سی ولیمہ پنڈی کیتا سی چاچا رشتہ پوچھن گیا سی یہ ساری گلاں ختم انہیں یہ جڑا نا تقریب التہذیب سنیں جی اے پھر جڑا نا انہیں بالکل اختصار ہے جی صرف وہ راوی دے بارے چ گل ختم بس من کر تقریب التہذیب حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی اور یہ اختصار ہے کتاب کا خود مؤلف کی اپنے آپ کیتا ہے جی سنیں جی تو اے جڑا ہے نا اے توبیہ بے تحقیقات کثیر من العلماء احسانہ جو ہے نا شیخ محمد عوامہ جڑی تحقیق نال چھاپی ہے نا وہ بھی سب تو سونے چھاپا ہے جی یہ کتاب ہے مختصر جداً اختصار کی ہے اس میں حافظ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تہذیب التہذیب کا فی نحو ان دا چھٹا حصہ بنے ہیں جی اینا اختصار کیتا ہے اور اس میں وہ فوائد ہیں جو نہیں پائے گئے اس کے اصل میں یعنی تہذیب التہذیب میں اور تہذیب الکمال میں بھی وہ نہیں ہے کلام کیا آپ نے اس میں کثیر پر جرح کا اور تعدیل کا سکوت کیا ان سے جن کے بارے میں تہذیب میں سکوت تھا جی خاص کر کے فی قسم الآباء والابناء اور کتاب جید ہے مفید ہے کافی ہے طلبۃ العلم مبتدئین فی الفن کے لیے منتہین مبتدئین کے لیے خاص کر کے فی موضوع الحکم علی الشخص کہ ایک شخص تے حکم بیان کرنا من حیث الجرح و تعدیل سنیں جی کیونکہ یہ عطا کرتی ہے مراجع کا اسارت الاقوال فی خلاصہ نہ بیان کیتا ہوں دے وچ اے پھر زیادہ در اے ویکھی جاندی ہے جی کی تقریب التہذیب تقریب التہذیب بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگوں آ رہا ہے فصل ثالث مراتب الجرح جرح دے بھی مرتبے نے تے تعدیل دے بھی مرتبے نے سنیں جی اور جڑے نہ لکھے ہیں ایک نقشہ جو جدول مراتب الجرح و تعدیل یہ اضافہ ہے ناشروں کی طرف سے بھی انہاں وچ بنایا جی بھی ساری طرفوں غریباں دا قبول کرو میری طرفوں نہیں ہو جڑا کتاب چھاپی جے اگوں ساری یہ تفصیل آنی جے مراتب التعدیل او 6 جے کی کیڑے مراتب التعدیل ہن سنو وہ لفظ جو دلالت کرے مبالغہ فی توثیق پر
یا ہو وہ لفظ افعالوں کے وزن پر. تعدیل دے وچ ایسا لفظ جڑا توثیق تے مبالغہ کرے یا توثیق دے وچ لفظی اسم تفضیل دا لے ہونا، اے اعلیٰ درجے دی توثیق ہے. یہ لو ہن سنو اگو لفظ ہونے جے تو میری زیارت کرو. فلان الیہ المنتہا فی التثبت، اے لفظ فلانے اتے تثبت میں انتہا ہے. فلان اثبت الناس، اے اعلیٰ قسم دی تعدیل دے لفظ نے. بھی جڑی کتاباں نے نا اسماء جرح بتا انہاں جو لفظ ہوندے نے راویاں دے بارے جو لکھیا ہوندا جی. حکم اس کا کیا ہے؟ اے جڑی حدیث ہے انہاں راویاں دی یحتجو بأہلہا، او حدیث قبول ہے، ان دے نال جو کچھ ثابت ہے انہوں مننا ہے جی. اور یہ ارفع المراتب ہے. یہ نمبر 2 وہ لفظ کہ جو مؤکد ہو ایک صفت کے ساتھ یا راوی نہیں، او لفظ ہونا تو راوی دے بارے چاہیے نا جی. من صفات توثیق برابر ہے کہ لفظین میں تباین ہو یا ایک ہی لفظ کا تکرار ہو. مثلا سیکاتن سیکاتن، سیکاتن ثابتن، انج اے لفظ کی اے لفظ ہوندے جی. جی حکم یحتجو بأہلہا، یحتجو لیکن یہ پہلے درجے نالوں نچلا درجہ ہے جی. وہ لفظ کہ تعبیر کی جائے اس کے ساتھ صفت کے ساتھ جو دلالت کرے توثیق پر لیکن تاکید کے بغیر، جیسے صرف سیکاتن یا اے لفظ. حکم اس کا اولین کی مثل ہے مگر یہ ان 2 سے نیچے ہے. وہ لفظ جو دلالت کرے تعدیل پر بغیر خبر دینے کے ضبط کے ساتھ، صرف اعتاد بندہ عادل ہے. مثال صدوقن، صرف کی لا باس بہ، اے لفظ نے، اے راویاں دے لفظ نے. حکم اس کا لا یحتجو بأہلہا، لیکن بھی مطلب بھی انہوں باقاعدہ یہ نہیں کہ بھی چھڑ دینی ہے، لیکن لکھی جائے گی حدیث ان کی وَيُخْتَبَرُ، اور اس کا اختبار کیا جائے گی، باقی روایتوں نال ملایا جائے گا جی. سمجھے جی. 5واں وہ لفظ کے نہیں اس میں دلالت توثیق پر تے نہ ہی نہ جرح تے دلالت کرے تے نہ وسے. مثلا یہ لفظ بولنا فلان شیخ، فلاں شیخ ہے. حکم اس کا مثل رابع کے ہے مگر اس سے یہ نیچے ہے. 6 قسم ہے وہ لفظ جو خبر دیں قرب من التجریح کے، بھئی یہ جرح کے قریب ہے، اجے ہویا نہیں لیکن قریب ہے. وہ کیڑے لفظ نے؟ فلان صالح الحدیث، فلان ہیں سارے تعدیل دے لفظ جے جی. حکم کیا گیا ہے لکھی جائے گی حدیث ان کی اعتبار عبرت حاصل کرنے کے لیے ہے دون الاختبار. مطلب یہ کہ مسئلے ثابت کرنے واسطے اگر اور کوئی نہ ہوئے نا مقابلے تو پھر تینا مسئلے ثابت ہونے نے نا بلا ہو جائے. مراتب الجرح کی وہ لفظ جو دلالت کرے تلجین پر براوی ایتھے نا لو اے تھلے جڑا جانا ہے نا جرح بد دی جانی ہے، ادھر سی تھلے تعدیل کٹ دی جاندی سی، ادھر جڑا سب تو اتے بھی اندی تھوڑی جرح ہے جی. اے دھیان کرے جی. مثلا فلان لین الحدیث، حکم اس کا یہ اصل المراتب ہے قسم جرم، یہ سب تو تھلے ہوئے. وہ کہ تصریح کی گئی ہے بے عدم الاحتجاج بھی جی واشبہ ہی، بھی اس کے ساتھ بے تصریح کی گئی ہے، بے ایسا لفظ بولا ہے کہ جن کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ حجت نہیں پکڑی گئی، یا اس قسم کا اور لفظ بولا گیا. مثلا فلان یا اس قسم کا اور کو لفظ بولنا ہے. اس کا حکم ہے اس کی حدیث لکھی جائے گی للاعتبار، لیکن یہ دون الاول ہے. وہ لفظ کے تصریح کی گئی ہے بے عدم کتابت حدیث ہی و نحوی. مثلا راوی کے بارے میں یہ کہا گیا
لا یکتب حدیثہ، یا یہ کہا گیا لا تحل الروایت عنہ، حکم اس کا لا یحتج ولا یکتب حدیثہ ولا یعتبر بہ، وہ الفاظ کے جن میں کذب کا اتہام ہو، مثلا کی لفظ فلان متہم بالکذب، حکم اس کا مثل تسالسا کے ہے، مگر یہ کہ اس سے یہ شد ہے کی حکم دا کہ لا یحتج ولا یکتب۔ پنجواں وہ حدیث وہ لفظ کے دلالت کرے کس پر؟ راوی کے راوی کی وصف بالکذب پر یا اس کی مثل پر، نحو کذاب یا غدار، اے ہوں جی، حکم اس کا مثل رابعہ کے کی مطلب ہے لا یحتج ولا یکتب، اللہ اکبر، وہ لفظ جو دلالت کرے مبالغہ فی الکذب پر، جیسے اکذب الناس، اے لفظ بھی فلان اکذب الناس، اکذب الناس ہے جی، سنیں جی، حکم اس کا مثل رابع کی اور یہ اسوأ المراتب ہے۔